آج ہم انسانی تاریخ کی قدیم اور پراسرار تعمیرات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے اہرام مصر۔ یہ اہرام صرف پتھروں کے ڈھیر نہیں بلکہ ایک عظیم تہذیب کی علامت، حیرت انگیز انجینئرنگ کا شاہکار اور وقت کی دھول میں لپٹے ہوئے رازوں کا خزانہ ہے۔ تقریباً 5000 سال قبل دریائے نیل کے کنارے ایک شاندار تہذیب ابھری جسے ہم مصری تہذیب کہتے ہیں۔ اس وقت مصر میں حکومت کرنے والے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا اور وہ خود کو دیوتاؤں کا بیٹا سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اسی عقیدے کے تحت وہ اپنی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ممی بناتے اور ان کے ساتھ سونا، چاندی اور دیگر اشیاء، قیمتی سامان دفن کرتے تاکہ اگلی زندگی میں یہ سب ان کے کام آ سکے۔ یہی عقیدہ تھا جس نے اہرام کی بنیاد رکھی۔ 2630 قبل مسیح کے قریب ایک عظیم یادگار بنوائی جو آج اسٹیپ پیرامائڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر امہوٹپ نے کی، جو نہ صرف ایک عظیم معمار بلکہ ایک فلسفی، طبیب اور وزیر بھی تھا۔ یہ اہرام 7 منزلوں پر مشتمل تھا۔ اسے مرحلہ وار اہرام کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سیڑھیوں کی شکل میں اوپر جاتا تھا۔ مگر وہ اہرام جو آج دنیا بھر میں مشہور ہے وہ ہے اہرام خوفو، جو جیزہ کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ دنیا کے 7 قدیم عجائب میں سے واحد عجوبہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ خوفو ایک طاقتور فرعون تھا جس نے 2580 قبل مسیح کے قریب یہ اہرام تعمیر کروایا۔ یہ اہرام 480 فٹ بلند تھا۔ اس کی بنیاد اتنی درست تھی کہ جدید دور کی مشینری بھی اس جیسی سیدھی سطح بنانے سے قاصر ہے۔ تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کی تعداد تقریباً 2.3 ملین ہے، جن میں سے ہر پتھر کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمام پتھر بغیر کسی مشین کے صرف انسانی محنت سے تراشے اور منتقل کیے گئے۔ آج تک ماہرین اس بات سے متفق نہیں ہو سکے کہ اہرام کی تعمیر کس طریقے سے ہوئی۔ کچھ نظریات کے مطابق ایک بہت بڑی ریت کی ڈھلوان بنوائی گئی جس پر پتھر کھینچے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ گھومنے والی لکڑی کے رول استعمال کیے گئے۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ مزدور بارش کے دنوں میں مٹی کی مدد سے پتھروں کو اٹھا کر لے جاتے، مگر سچ یہ ہے کہ آج بھی یہ ایک رہسی ہے۔ اہرام صرف باہر سے عظیم نہیں، اس کا اندرونی ڈیزائن بھی حیران کن ہے۔ خوفو کے اہرام میں 3 بڑے کمرے تھے: بادشاہ کا کمرہ، ملکہ کا کمرہ، گرینڈ گیلری۔ ان کمروں تک پہنچنے کے لیے پیچیدہ راستے، تنگ سرنگیں بنائی ہوئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان راستوں کا مقصد نہ صرف قبروں کی حفاظت تھا بلکہ یہ فلکیاتی انداز میں اس طرح ترتیب دیے گئے کہ ستاروں کی سمتوں کے مطابق ہوں۔ آخر اسے بنانے میں مزدور کون تھے؟ بہت عرصے تک لوگوں کا ماننا تھا کہ اہرام غلاموں سے بنوائی گئی، مگر جدید تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ تعمیر ماہر کاریگروں اور کسانوں نے کی جو سال کے مخصوص مہینوں میں اپنا وقت حکومت کو دیتے۔ انہیں تنخواہ، کھانا، رہائش اور علاج فراہم کیا جاتا۔ گویا یہ منصوبے کسی جبر یا ظلم کا نتیجہ نہیں بلکہ قومی جذبے کی علامت۔ کیا اہرام میں صرف قبریں تھیں؟ بالکل نہیں، اہرام میں صرف قبریں نہیں تھے۔ اہرام صرف مردہ بادشاہوں کے دفنانے کی جگہ نہیں تھا بلکہ یہ فرعون کی طاقت مظہر تھا، آسمانی دنیا سے تعلق جوڑنے کی علامت تھی، ایک مذہبی روحانی علامت بھی تھی۔